جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اس حصے میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا تربیت والدین. کل ہی کی بات کو آگے بڑھائیں گے، اور ہماری بہنوں کی خواتین کے فون کافی ذرا کم تھے، تو آج آپ کوشش کریں آپ کو کیا مسائل ہیں، آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گی تو ضرور بات کیجیے گا. اور اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ کی کال آئے، ہمارا ایک سیگمنٹ بچا تھا فائدے کی بات، اس میں کچھ فائدے کی بات آج کی جانتے ہیں. جی فائدے کی بات میں اگین ہم خبروں کے بعد یہ کوئی فائدے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ خبریں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ اسے سن کے خون خشک ہو جاتا ہے. ہضم کرنے کے لیے یا چہرے پہ رونق لانے کے لیے تو پہلے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے میں ایک ٹوٹکا تو کہوں گی، اسے بتاؤں گی کہ چہرے کے رنگ کے لیے اور خوبصورتی کے لیے صبح نہار منہ کلونجی زیتون کے تیل کے ساتھ 1 چمچ آپ کھائیے، کسی بھی مطلب پانی پینے سے بھی پہلے. صبح نہار منہ 1 ٹیبل اسپون کلونجی میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کے، کیونکہ زیتون بہت مفید ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ زیتون میں 70 بیماریوں کا علاج ہے. ایک ٹپ یہ ہو گئی. دوسرا، چہرے کے ماسک کے لیے آج ایک ترکیب آپ کو بتاتی ہوں. 1 انڈے کی زردی میں 1 ٹیبل اسپون بادام کا تیل اور 1 ٹیبل اسپون شہد ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں. اس کو چہرے پہ لگائیے 10 سے 15 منٹ، اور اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیجیے. تو چہرے کی شگفتگی اور نرمی، اور اسپیشلی جو اس ویدر میں جو ڈرائنیس آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور سارا دن استعمال کرنے کے لیے ایک پانی ہے، رات میں آپ کو بنانا پڑے گا 6 لیٹر پانی یا 6 گلاس پانی لے کے اس کے اندر کیوکمبر سلائس کر کے ڈالیے، لیمن سلائس کر کے ڈالیے، اور آدھا گڈی پودینے کے پتے اور منٹ وہ توڑ کے دھو کر اس کے اندر ڈال دیجیے، اور اس کو رات بھر کے لیے رکھ دیجیے. تو رات بھر وہ اپنے اندر سارے جو اروما ہے وہ ایبزارب کرتا رہے گا پانی، اور پورا دن پھر دوسرے دن اس کو پی کے ختم کیجیے. اور اگر آپ چاہیں، اگر آپ کو بادی پن کی پرابلم ہے تو اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون جنجر گریٹڈ کر کے آپ ڈال سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم چلیں گے اپنے سیگمنٹ کی طرف. بالکل صحیح. آج کا موضوع ہے ہمارا تربیت والدین، پارٹ 2 اس کو کہہ لیجیے. آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. بالکل. تو کچھ کل کا تھوڑا سا خلاصہ یہی ہے، بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں، اور ہمارے جو اینڈ پہ ہماری بہن تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے بچوں کی صورت میں، وہ ایک ذمہ داری ہے، اور آپ نے معاشرے میں ان بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن سکیں، آپ کے لیے پھر کام آ سکیں. تو یہ ایسی بات ہونی چاہیے. اور جو آج کی بڑی ہیڈ لائن تھی آج کے اخبار میں کہ والدین اور بچوں کا آپس میں رابطہ نہیں رہا، تو اس رابطے کو ہم کیسے بحال کر سکتے ہیں. چھوٹے بچوں سے لے کے، یعنی وہ عمر بہت اہم ہوتی ہے کہ جب بچے کچھ نہ کچھ جیسے کہتے ہیں نا کونکلیں نکلتے ہیں یا ایک پرندے کے پر نکلنا شروع ہوتے ہیں، تو اس کے ہی دوران اگر ہم کوئی ڈائریکشن دے دیں یا ان کے لیے کچھ ایسے اصول بنا دیں تو وہ اسی قسم کی پھر پروان چڑھیں گے. تو وہ عمر بہت اہم ہوتی ہے، اور وہاں سے لے کے پھر 7 سال سے بڑی عمر کے جو مسائل ہوں گے، والدین کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، وہ اس پر آج ہم بات کریں گے. آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کیسے ہیں فاروق بھائی آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. شکریہ. اور سسٹر آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ کی دعائیں فرمائیے. جی میں نے آپ کے ٹاپک پہ کل بھی آپ کی فرسٹ کالر میں تھی، اور آج بھی آپ کی فرسٹ کالر میں ہوں. میں مسز عباس فرام مانچسٹر سے. بہت شکریہ. جی بہن بات کیجیے. بہت شکریہ. ہاں جی، تو ماشاءاللہ ٹاپک آپ بہت اچھا ہے. میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ یہ ٹاپک جو آپ پورا ویک چلائیں، تاکہ خواتین کو بچوں کی تربیت کرنے کے کچھ نہ کچھ استفادہ سے حاصل کریں. کیونکہ بچوں کی تربیت کا ٹوٹلی جو ڈیپینڈ ہوتا ہے، بے شک مطلب جو وہ حصہ دونوں ماں باپ کے حصے میں آتا ہے تربیت کا، لیکن کیونکہ ظاہر فادر نے باہر جانا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، تو ٹوٹلی ڈیپینڈ جو ہوتا ہے وہ بچوں کی تربیت کا وہ ماں کے حصے میں آ جاتا ہے. تو میں یہ چھوٹی سی یہ ٹپ دوں گی ان خواتین کو کہ وہ تربیت والدین بچوں کی پیدائش کے بعد شروع نہیں ہوتی. تربیت والدین اس وقت شروع ہوتی ہے، اسپیشلی سسٹر سے کہہ رہی ہوں، تربیت والدین اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک جو لیڈی ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے. تو اس وقت جو عمل آپ کریں گے، جن طبیعت کو آپ مطلب جو چیز آپ دیکھیں گے، وہ چیز آپ کے بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوگی. اگر اس دوران آپ مطلب جھوٹ بولیں گے، کوئی ایسا کام کریں گے، میوزک سنیں گے یا گانا سنیں گے، ٹی وی پہ کوئی ایسے پروگرام دیکھیں گے جو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے،
ان سب کا اثر آپ کے بچے پر ہوگا. اگر اسی دوران آپ باقاعدہ طور پر نماز کو پابندی سے ادا کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور ہر وہ پروگرام دیکھیں ٹی وی پر جس سے آپ کے بچے کی شخصیت اچھی ہو رہی ہو, زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت الہی میں اپنا ٹائم صرف کریں, تو انشاءاللہ تعالی بچے کی تربیت پر وہ تمام چیزیں اثر انداز ہوں گی. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ایران میں ابھی کچھ سال پہلے ایک بچے کا ہوا تھا, محمد حسین طباطبائی, کہ جب ان کی والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا کہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بنا, نہج البلاغہ کو اس نے حفظ کیا, تو وہ یہی کہتی تھیں کہ جب یہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو لوریوں میں قرآن کی صورتیں سناتی تھی. جب یہ میں سناتی تھی اس کو تو میں اس کو نعتیں بھی سناتی تھی. جب میں پریگننٹ ہوئی تو میں زیادہ کلام الہی کی تلاوت کرتی تھی. تو یہ بچوں کی تربیت کا سلسلہ ان کی پیدائش سے پہلے ہوتا ہے, اور جب وہ دنیا میں آ جاتے ہیں تو والدین کی اسپیشل ماں کی ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو اگر ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ایسے بنے کہ جو وارث الزماں علیہ السلام کی لشکر کے سپاہی بنے, تو واقعی اس میں ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. ہم اپنے گھر کے ماحول میں چینجنگ لائیں گے, اپنے انداز میں چینجنگ لائیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے بچے ضرور وارث الزماں علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنیں گے. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اسی بات کو ہم بالکل کنٹینیو رکھ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن سے انسیت دلائیے, کہ قرآن خود بھی پڑھیے, آپ کے گھر میں بھی قرآن چلنا چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے آس پاس گھوم رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کے کانوں میں کیا چیز ڈال رہی ہے. تو ایسے موقع پہ جب آپ لوگ کوئی کام نہ کر رہے ہوں, بچے کھیل کود میں مشغول ہوں, تو کوشش کیجئے کہ قرآن کی تلاوت لگا دیجئے, اسپیشلی صبح کے اوقات میں, اور تاکہ بچے کو ایک احساس ہو, قرآن سے رغبت پیدا ہو. جب تک اس کو قرآن سے رغبت پیدا نہیں ہوگی وہ قرآن کو سمجھ نہیں پائے گا. اور بہت اچھی بات ہماری خواہر نے کی کہ پریگننسی کا زمانہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس فارمیٹ بھی موجود ہے کہ پورے 9 مہینے ایک عورت کو, ایک لڑکی کو کس طرح سے گزارنے چاہیے, کون کون سی خاص صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے, قرآن کو کتنا شامل رکھنا چاہیے, اور کس طرح سے اپنی کیریئر بلڈنگ کرنی چاہیے اس 9 مہینے کے اندر. وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اگر ہمارے پاس کوئی اور کالر ہے. جی ہاں, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. شاہ صاحب مخصوص بات کر رہا ہوں واٹ فورڈ سے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. آج آپ کا ٹاپک تربیت والدین ہے. میں اس سے ذرا ہٹ کے بات یہ ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کے معاملات بڑے گمبھیر ہو گئے ہیں. جی موجودہ حکومت 2 بار اسی بنا پر ختم ہوئی تھی. پیپل پارٹی کی حکومت بھی بائیں نے ہی اسی طرح اسی وجہ سے فارغ ہوئی. اب میاں صاحب کا تیسرا راؤنڈ ہے. ملک کے 2 بڑے ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر اور کرپشن. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک پر خدا نخواستہ فارج کا حملہ ہو چکا ہے. شمال مغربی ایریا اتنا متاثر ہوا ہے کہ پورے جسم کو اس کی حص و حرکت محسوس ہی نہیں ہوتی. موجودہ حکومت جنرل مشرف کے اس کو طول دے رہی ہے اور فوجی قیادت کو ڈرا رہی ہے. مارچ میں یوم جمہوریہ ہے 23 مارچ کو. اگر فوج نے کوئی اقدام نہیں کیا تو عوام اور فوج میں دوریاں بڑھیں گی, اور حکومت چاہتی یہی ہے کہ یہ خلیج بڑھے. اب سوال یہ نہیں رہا کہ کیا کیا جائے, سوال یہ ہے کہ کب شروع ہوگا. اگر فوج نے اپنی امداد سے دہشت گردی ختم نہ کی تو عوام کو سڑکوں پر نکل آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. بس اتنی بات ہے کہ کب نکل رہے ہیں. یہ سوال نہیں رہا کہ کیا کر رہے ہیں, کب نکل رہے ہیں. یہ وہ فارسی کا بلب زندہ جانم تو بیا کے زندہ مانم پس ازیں کے من نہ مانم بچے کار خواہی آمد. فارسی میں کہتے ہیں کہ جہاں بلب ہوں, بلب زندہ جانم تو بیا کے زندہ مانو, آ جا کہ میں زندگی میں رہوں, زندہ رہوں. تو جب زندگی نہ رہی تو اس کے بعد تو ہے تو کس کام کا, کوئی فائدہ نہیں. بہت مہربانی, دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ شاہ صاحب, جزاک اللہ. صحیح ہے, پہلے اس سے کہ جو سیگمنٹ گزرے اس پر بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں. اور عوام اور فوج میں دوریاں بڑھ رہی ہیں. اس وقت کی بریکنگ نیوز دے دوں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ طالبان سے مذاکرات پر عمران صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. عمران خان جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, ان سے ملاقات ابھی تھوڑی دیر میں وزیر اعظم کرنے جا رہے ہیں. تو لیجیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ لائیو آ چکے ہیں, بات کیجیے. السلام علیکم. یا اللہ السلام. جی وعلیکم السلام. مولا علی مدد. افتخار صاحب ماشاء اللہ. بھائی کی حال ہے؟ الحمدللہ, شکریہ.
جی افتخار بول رہا ہوں. محمد اہل بیت محمد آپ لوگوں کو اچھا سلامت رکھیں. تو سب سے پہلے بتائیں کہ عظمیٰ بہن کہاں چلی گئی ہے, کہ اتنے دنوں سے وہ غائب ہے یا کہیں گئے ہوئی ہے یا کہاں پہ ہے؟ عظمیٰ بہن چھٹیوں پہ ہیں سر. پیغام ہے. دوسرا میں نے آپ کو میسج یہ کیا تھا مجھے اپنا نمبر بھیج دیں. میں 3-4 دن آپ نے مجھے نمبر نہیں بھیجا. یہ آپ کے سامنے نمبر لگا ہوا ہے. ٹاپک آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ والدین کی تربیت, یہی انہیں محمد اہل بیت محمد کے فرمان آل محمد کے بچوں کو دینے چاہیے, اور بی بی کا حق لوگوں بچوں کو بتانا چاہیے کس نے بی بی کا حق چھینا ہے. یہ تربیت سب سے بڑی تربیت آل محمد کی, ان کے فرمان سنائے جائے اور بی بی کا حق کس نے غصب کیا ہے, اور کربلا کیسے, یہ کربلا کی بی بی جناب سیدہ کی کربلا کے زمین میں پہلی شہادت ہے. یہ جب یہ ہم بنیاد رکھیں گے تو اس پہ ہمارے بچوں کی بہترین بنیاد ہوگی. وہاں سے حق اور باطل کا بچوں کو پتہ چلنا شروع ہوگا. یہ میرے بھائی اگر اس چیز پہ ہم بچوں کا یہ دیں گے درس تو یہاں سے یہ بنیاد ہوگی جناب سیدہ کے حق پہ. پھر وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا انسانیت کون ظالم تھا کون مظلوم تھا. تو جو آپ کی بات خبر دے رہے تھے بلاول بھٹو کی, وہ اپنا پیٹ کاٹ کر غریبوں کو کھانا دیں گے, وہ بالکل جھوٹ ہے. آپ پچھلے دنوں میں 2-3 دن پہلے میں نے بات کی تھی, وہ جو ریلیز غریبوں میں بانٹنے گیا تھا وہ بھی واپس اپنے گھر لیا گیا تھا. یہ ان لوگوں کے بھائی صرف اور صرف بیانات تک حد ہے. اور جیسے آپ نے نواز شریف کا گھر دکھایا ہے, یہ بھی لوگوں کا یہ عوام کا خون اور پسینے, ان لوگوں خون پیتے ہیں, یہ پسینہ نہیں قوم کا. اتنے یہاں سے یہ کہاں سے یہ لوگ امیر ہو گئے, یہ قوم کا پیسہ ہے, یہ ہم پاکستان کا پیسہ لوٹ کر محمد ان لوگوں کو ہدایت دے. اگر ہدایت کے قابل نہیں, امام زمانہ علیہ السلام ان کو نیست و نبود کرے, یا پہلے دعا یہ ہدایت دے. اور ہدایت کے اور ہدایت ٹی وی کا مقصد یہ دنیا کو ہدایت دینا, یہ ایک چراغ ہدایت ہے. اور آل محمد کے پیغامات بھی ایک ہدایت کا چراغ ہے. تو یہ آل محمد نے جو چراغ روشن کیا ہے یہ ہدایت ٹی وی ہے, اس کی روشنی دنیا کو ملتی رہے گی. اور آج کا ایک خوبصورت فرمان آپ کی خدمت میں نظر کر دیا جائے. سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, سرکار فرماتے ہیں کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو, دنیا تم میں نہ رہے, کیونکہ کشتی پانی میں رہتی ہے, خوب تیرتی ہے, لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے. تو اس طرح پیغام یہ مولا کہتا ہے کہ دنیا میں تم دنیا میں رہنا, جب کشتی کی طرح ڈوب جاؤ گے, جیسے اپنے لے لیے یہ دوزخ کا سامان نہ کرو, لوگوں کا پیسہ نہ کھایا جائے. بالکل صحیح. محمد لوگوں کو اچھی قیادت. اور میر المومنین علیہ السلام کا جو فرمان ہے, جو خط لکھا ہوا ہے جو اقوام متحدہ میں, اس پہ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ. بہت شکریہ افتخار صاحب, جزاک اللہ ناروے سے. جی تو آپ ہمیں 48 والا جو آفس نمبر ہے اس پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں. یہ جو SMS نمبر ہے اس پر آپ SMS بھیج سکتے ہیں. اور عظمیٰ بہن کی جگہ ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو فوج آ گئی ہے. وہ جو عظمیٰ بہن کی کیا وجہ ہے جی, آپ بتا دیں کہ کتنی چھٹی کے بعد وہ آئیں گی؟ جی وہ ہالیڈیز پہ گئی ہوئی ہیں, اور میں نے جیسے پہلے اپنے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ عارضی طور پر میں ان کی ہالیڈیز کور کر رہی ہوں, تو انشاءاللہ 1 ماہ بعد وہ آپ کو دوبارہ جوائن کر پائیں گے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ میں پھر ہالیڈیز پہ جاؤں, اور وہ دونوں خواتین ہو سکتا کریں, تو کچھ نہ مجھے بھی حق بنتا ہے ہالیڈیز پہ جانے کا. جی کوئی کالر نہیں ہے تو بہن, وہ کل جو ایک پوائنٹ تھا ہمارا بہت اہم کہ خوف اولاد, کہ یہ کیا خوف ہو جاتا ہے کہ والدین اب یہ ہیڈ لائن چھپنے لگ پڑی ہیں, ان کو خوف ہو گیا ہے کہ کوئی آئے گا جہاد کے نام پہ ہمارے بچوں کو لے جائے گا, تو اس سے اچھا ہے پولیس والے لے جائیں جو تھوڑا سا ان کی جو برین واشنگ ہوئی ہے سمجھائیں. تو یہ کیا ہے خوف جو آہستہ آہستہ والدین کو ہوتا چلا جا رہا ہے؟ یہ خوف اولاد پہ تو ہم اپنے کل کے اور پرسوں کے پروگرام میں بات کریں گے کہ اولاد کی نافرمانی اور اگر کچھ پرابلمز آ رہی ہیں آپ کے اور بچے کے درمیان تو ان کو کیسے سالو کیا جائے. کچھ بہنوں نے بھی کال کیا تھا کل مجھے, اور انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر اولاد نہیں سنتی تو اس کے لیے کچھ دعا وغیرہ بتا دیجئے, تو وہ ہم آپ کو کل کے پروگرام میں بتائیں گے. لیکن جو ابھی آپ نے خبر کا بتایا کہ یہ اگین یہی بات ہے تربیت والدین, کہ اپنے کل جو ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے بچوں کے ساتھ قریب رہیے, ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, ان سے بات چیت کیجئے,
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے بچے کیا سوچ رہے ہیں. یہ اچانک نہیں ہوا ہوگا کہ اچانک سے کوئی جماعت آئی اور آپ کے بچے کو اڑا کے لے گئی. یہ ڈیفینیٹلی بہت عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہوں گی, بچوں کا برین واش کیا جا رہا ہوگا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے نام پہ بچہ جتنی دیر باہر ہے آپ خوش ہیں, اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں رہتی. ہماری ذمہ داری اس وقت ختم ہی ہو جاتی ہے جب بچہ اسکول سے یا یونیورسٹی کالج سے واپس آ گیا. آپ نے پوچھا نہیں اس کے کتنے یونٹس ہوئے, اس نے کیا کام کیا, وہ کن لوگ, اور وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں. ہاں, وہ بھانپ, جو اگر والدین ہیں آپ اور آپ بچے کو بھانپ نہ سکیں تو پھر آپ میں بہت بڑی کمزوری ہے. آپ کی تربیت زیادہ ہونی چاہیے. ہماری ماں اتنی مشغول ہیں گھریلو کام کاج میں, کچھ ایسی فرضی اور اپنے اوپر لادی ہوئی مصروفیات میں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم تو بہت بزی ہیں والدین. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے جب تک بچہ وہ عمر تجاوز نہیں کر جاتا, جب وہ اپنے لیے خود سوچنے اور سمجھنے لگے, تو کوشش کیجئے ان کے ساتھ بیٹھیے, انہیں بوسہ دیجئے, انہیں پیار کیجئے, ان کے لیے ماحول ایسا بنائیے کہ وہ آپ سے بات کرتے ہوئے خوف اور جھجک محسوس نہ کریں. تو ایسی چیزیں آئندہ ہوں گی نہیں. اپنے بچوں کو اپنے سے قریب کیجئے, انہیں ڈانٹیے پھٹکاریے نہیں, ان کی عزت کا خیال رکھیے, تو ڈیفینیٹلی بچہ پھر آپ کے قریب آئے گا, آپ سے خود کو قریب محسوس کرے گا اور آپ سے ہر چیز شیئر کرے گا. بالکل. اچھا, ایک چیز جو ہے کہ جب خدا نخواستہ بچے ڈانٹنے لگ پڑے والدین کو, جی, تو پھر والدین تو ایک تو کوڑتے تو ہیں, وہ اپنا آپ روتے تو ہیں, ایسے آنسو کے ہو سکتا ہے بظاہر بھی نظر نہ آئیں, اور ایسے آنسو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نہیں نکلتے لیکن وہ کہیں نہ کہیں بہہ ضرور ہوتے ہیں. تو یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں جب خوفزدہ ہو جائے کہ بچہ میری کسی بات پہ برا نہ منا دے, اور ایون بچے, کل کسی کی کال تھی کہ وہ تو چنگیزی صاحب کی کال تھی, وہ تو ڈانٹ ڈپٹ پہ کیا, ہاتھ اٹھانے تک پہ اتر آتے ہیں جو والدین پہ ہاتھ اٹھاتے, تو ایسے میں والدین بیچارے وہ کیا کریں؟ نہیں, بہت افسوس کا مقام ہے. سب سے پہلے تو ایک بات ہمیں بالکل کلیئر کر دینی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اگر اولاد ایسا کرتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ ایک آپ بات الگ چھوڑ دیجئے, لیکن اولاد اگر ایسا کرتی ہے تو اس کے لیے بہت سخت عذاب اور بہت سخت گناہ ہے. یہ اولاد کو ہمارے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے آج کل کے بچوں کو, کہ اگر وہ اپنے بچوں, یعنی اگنور کرنے پر بھی, اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی کسی بات کو اگنور کیا ہے, ان کو چھڑکا ہے, تو یہ بات بھی خدا کو سخت ناپسند ہے. تو پہلے تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ایسا کوئی بھی عمل اگر اولاد کرتی ہے فریڈم کے نام پہ, انڈیپینڈنٹ ہونے کے نام پہ, اور آج کل جو سو کالڈ ہمارے یہاں ایک لہجہ چلا ہے کہ بھئی ہم تو پوچھ رہے ہیں, ہمیں آزادی ہے, تو یہ سو کالڈ آزادی کے نام پہ جو آپ نے آزادی خود دے دی ایک دفعہ بچے کو, کبھی کسی دوسرے کے بچے کو دی اور آج وہ آپ کے اوپر پلٹ کر آئی, کہ ابھی آپ نے کسی دوسرے کے بچے کی تربیت میں انٹرفیئر کیا, آج آپ کے ساتھ ہوئی. تو یہ جو سو کالڈ آزادی ہے آج کل کے ہمارے بچے سمجھ رہے ہیں کہ آزادی کے نام پہ ماں باپ سے بدتمیزی کرنا, ان کی ہجو کرنا, ان کی مذاق اڑانا, تو ویری سوری ٹو سے اس کی اسلام میں بھی کہیں اجازت نہیں ہے اور مہذب دنیا میں بھی کہیں اجازت نہیں ہے. بالکل. اور یہاں مہذب جیسے ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اور ایک کانسیپٹ ہے کہ پتہ نہیں یہ ساری جو برائیاں ان لوگوں میں زیادہ ہیں, ان لوگوں میں بھی والدین کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے, اور چلیں سارا کچھ یہ اسلام میں تو ہم نے وہ کر لیا نا کہ جی ہم مسلمان ہی ہیں, مدرسوں میں جاتے ہیں تو ہم زیادہ شاید اس کے زیادہ نام لیوا یا ایک ہو گیا جانکاری ہمارے پاس زیادہ ہے. لیکن ان لوگوں کے پاس جو ہے جو رسپیکٹ کرنے والے ہیں, جو والدین ہیں جنہوں نے اچھی تربیت کی ہے, ٹائم دیا ہے, تو وہ ضرور اس وقت وہ آرام سے بالکل مطمئن ہے. ڈیفینیٹلی آپ کا کام ختم نہیں ہو جاتا صرف بچے کے لیے خوراک فراہم کر کے, والدین کا, اور گھر صاف کر کے. آپ کی بہت ساری ذمہ داری ہے کہ آپ بچے کو گھر میں ایک ایسے دوستانہ ماحول دیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو وہ ماحول بھی دیں کہ وہ آپ کی اور آس پاس کے لوگوں کی رسپیکٹ کرنا سیکھے اور ان کو نہ جھڑکے. ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں جب بچہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ تو بولنے والا نکلا ہے. یہاں سے یہ غلطیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اپنی یہی تربیت والدین ہے کہ دیکھیے, سنیے, سمجھیے, آنکھیں کھولیے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے, آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے, آگے جا کے وہ کیسا انسان بنے گا. جی ہاں. اور ایک سسٹر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے, ہم والدین بھی بیٹوں اور بیٹیوں میں تفریق رکھتے ہیں. بیٹا چاہے کچھ بھی کر لے, وہ بیٹا ہاں یہ تو بڑا لاڈلا ہے, یہ تو یہ میرا وارث ہے, اس نے سارا کچھ سنبھالنا ہے, یہ اس کی خیر, یہ گالی بھی نکال دی اس کی خیر, یہ بیٹی کو پورے روٹی بھی نہیں دینی, بعض ایسی جگہ بھی ہے.
ایسے گھر بھی ہیں کہ وہ پوری کیئر یا بیٹی کی تعلیم سے متعلق کوئی خیال نہیں ہے, بیٹی کی اور کیا خوشیاں ہیں اس کے متعلق کوئی خیال نہیں ہے, لیکن بیٹے کو لاڈ پیار کے ساتھ اتنا بگاڑ دینا ہے, وہ آگے چل کے پھر وہ جب کہیں گے بیٹا کہاں چلے ہو یا کہاں جا رہے ہو, تو کہے گا ابا جی تو انو کی یا وائی آر یو آسکنگ می. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو پھر وہ پھر کاٹنی پڑتی ہیں جب اگر فصل پھر پوری سر پہ آ جائے تو یہی بویا وہ ہم نے کل کاٹنا ہے. اسی لیے مارننگ میں پروگرام شروع کرتے ہوئے میں نے حدیث رسول آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ سہل فرزند پیدا کرو, اس میں بیٹی کا نام نہیں تھا. اور سب سے پہلی بات یہ کہ رحمت للعالمین کو خداوند تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی تھی, اور اس کی نسل سے سارے جو معصومین ماشاءاللہ سے ان کی نسل سے آئے ہیں. تو یہ تو پھر بات ختم ہی ہو گئی کہ بیٹی کی کتنی اہمیت ہے اور بیٹے کی نہیں ہے. بی بی سکینہ کی اہمیت امام حسین کے لیے, بی بی معصومہ کم کی اہمیت امام رضا علیہ السلام کے لیے, بی بی زینب کلثوم کی اہمیت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے لیے. تو یہاں پر یہ فرق کوئی نہیں ہے. اور ذمہ داری سب سے زیادہ بیٹے کی یہ ہے کہ سولے فرزند پیدا کرو جو تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے ثواب کے کام کر سکے, تمہارے لیے کار خیر انجام دے سکے. تو بیٹے کی ذمہ داری. جی بالکل, کالر لیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں مسز علی بات کر رہی ہوں مینچسٹر سے. جی شکریہ. میں نے صرف آپ سے پوچھا تھا, کل آپ درس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بچوں کے لیے کچھ درس کے ارینجمنٹس ہوں گے, تو اگر آپ مینچسٹر کے بارے میں کہ چھوٹی لڑکیاں اور کس عمر سے اور کوئی درس اگر آپ ارینج کریں گے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن پلیز بتائیں. کل شاید آپ نے پروگرام سے متعلق جی درس کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ ایڈریسز آنے والے وقتوں میں دیں گے کہ مانچسٹر میں ایسی کون کون سی جگہ ہیں. منڈے سے ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہوگا جہاں پہ ویکینڈ پہ آپ اپنے بچوں کو لے جا سکتے ہیں اور انگلش کے اندر وہ لیکچرز ان کو دیے جائیں گے. تو اسلامک سینٹر ہی ہے, اس کا ایڈریس ہم آپ کو منڈے کو دیں گے. اور پروگرام ٹی وی میں جو اسٹارٹ کرنے والے ہیں وہ بچوں کے لیے, تاکہ بچوں کے لیے تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہو, لائیو پروگرامس ہو جائیں گے انشاءاللہ. آنے والے وقتوں میں ہم اس کے لیے سلاٹ تیار کر رہے ہیں, ویکینڈ پہ وہ پروگرام ہوگا. اس کے لیے آپ کو رجسٹریشن کروانی ہوگی, آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ لا سکتے ہیں. تو ان کو اسلامک طریقے سے ہم ساری چیزیں, تاکہ ان کو 12 اماموں کے نام, 4 معصومین کے نام, پنجتن پاک اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو یاد کرائی جائیں. تو وہ سب ہم کھیل کود کے ذریعے ان کو یاد کرانے کی کوشش کریں گے. کتنے بڑے ہوں گے بہن؟ بچوں کی جی یہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ ہم گروپس بنائیں گے, گروپس بنا کے ہم ایک اس کے اوپر کام چل رہا ہے. ایکچولی ابھی جوائن کیا ہے میں نے ٹی وی کو, تو اس کے اوپر کام چل رہا ہے. ہم سلاٹس بنائیں گے کہ کون سی ایج کے لیے ہمیں کون سا دن رکھنا ہے اور اس وقت ان کو کیا سکھایا جائے گا. جو ٹاڈلرز ہیں 5 سے 6 سال تک کی عمر کے, ان کے لیے ہم انگلش پوئمس کریں گے جو انگلش پوئمس بیسڈ ہوں گی آئمہ اطہار پہ. ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ جو بڑے بچے ہیں, آپ سے 48 والے نمبر پہ جو ہمارا آفس نمبر ہے, ڈیٹیل اس پر آپ ڈیٹیل لے سکتی ہیں, لیکن اس کی تمام ڈیٹیل ہم آپ کو دے پائیں گے اگلے ہفتے سے. یعنی بہت ایک اچھا ایک قدم اٹھانے جا رہے ہیں. تو ناظرین آپ ضرور دھیان رکھیے گا, جو بھی یہ چاہ رہے ہیں اور گرد و نواح کے لوگ جو ہیں وہ ضرور سے رابطہ کیجیے گا. جی, اور اس کے لیے میں ایک اور گزارش کروں گی کہ ہیلپ آؤٹ کرتے رہیے, کیونکہ ہمارا مقصد آپ کو آسانیاں فراہم کرنا ہے. آپ کو گھر میں بیٹھے وہ تمام چیزیں جو شاید آپ باہر نکل کے, بہت سی مائیں ہیں, بہت سے لوگ ایسے علاقوں میں رہ پا رہے ہیں جن کے آس پاس مدرسے موجود نہیں ہیں, امام بارگاہ کے لیے ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے آپ کے بچوں کے لیے کوئی پیغام, کوئی اچھی چیز, کوئی تعلیم و تربیت ان کے لیے ہو سکے. اس کے لیے ہدایت ٹی وی کو سپورٹ کرتے رہیے. بالکل. اور اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ السلام علیکم, منیر حسین سے بول رہا ہوں, آڑی سینا سے, اسلام آباد آڑی سینا. اسلام آباد سے منیر حسین صاحب, ماشاءاللہ. جی فروخ صاحب, آپ کو اور ان کو بہت بہت مہربانی کہ آپ اس ہدایت ٹی وی سے لوگوں کو ہدایت پہنچا رہے ہیں. مہربانی, بہت شکریہ, مہربانی آپ کی. یہ کہ یہ جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے آج بچوں کے لیے, جی یہ تو یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو خوف خدا کرتا ہے نا, وہ جس کو اللہ کا خوف ہے وہ تو نہیں ڈرتا کوئی بھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو معصوم فرماتے ہیں, معصوم نے فرمایا کہ بچوں کی پرورش اس طرح کرو کہ پہلے جو 7 سال ہیں ان کو ایسے کرو کہ جیسے وہ آپ کے لیے تمہارے بادشاہ ہیں. صحیح ہے. اور دوسرے جو 7 سال ہیں ان کو ایسے رکھو جیسے وہ آپ کے غلام ہیں, اس طرح ان سے برتاؤ کرو غلاموں جیسا. جی. اور تیسرے جو 7 سال ہیں وہ اس طرح کرو جیسے وہ آپ کے وزیر ہیں, ان سے مشورہ کرو. اگر تو لوگ یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو
ہے احکام ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے بچے خراب نہیں ہوں گے کبھی. ماشاءاللہ بے شک. تو یہ چیزیں ہم لوگ اگر اپنا لیں جو معصوم نے فرمائی ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ پھر تو بچے ٹھیک ہی رہیں گے. بالکل صحیح. اور کچھ کہنا چاہیں گے منیر صاحب؟ تو یہ چیزیں ہیں بس یہی میں نے آپ سے کرنا تھا. کہ دوسرے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ ٹیلی فون پہ بات کی تھی تو وہ آپ نے کہا تھا کہ اپنا نمبر دے دیں. میرا نمبر بھی انہوں نے لیا تھا. اچھا. اور انہوں نے کہا جی آپ کیا لکھیں گے آپ کو تو نظر نہیں آتا تو آپ اپنا نمبر لکھائیں. میں نے ان کو اپنا نمبر لکھا دیا. انہوں نے کہا جی کہ جاوید سید صاحب جو آپ کے پاس آئیں گے 5 تاریخ کو. اچھا. تو وہ نہ میرے پاس تو آئے نہیں. آج تو 12-13 تاریخ ہو گئی ہے وہ تو نہیں پہنچے. تو میں ان کا انتظار کر رہا ہوں جاوید سید صاحب کا. وہ آئے بھی ہیں یا نہیں آئے؟ نہیں وہ پاکستان میں گئے ہوئے ہیں تو نمبر شاید انہی کے پاس ہو. تو یہی ہے کہ اگر آپ آئیں تو میرا نمبر تو آپ کے پاس ہے. تو اگر مجھے انفارم کر دیں وہ کہ بھائی جاوید سید صاحب آ رہے ہیں. میں گیا تھا گجرات. اچھا. ایک شادی تھی تو ادھر جواد حسین ملے تھے. انہوں نے آگے میرے کزن کی بیٹی کا نکاح پڑھایا تھا ادھر. تو میں نے ان سے بات کی تو کہنے لگے جاوید سید صاحب بھی میرے ہی آتے ہیں گجرات میں. چلیں اگر ہمارے بھائی آپ کا نمبر اب لکھ سکتے ہیں تو میں اگر آپ سے رابطہ بعد میں کر لوں گا. پہلا نمبر شاید وہ میرے صاحب کے پاس ہی ہو. تو ہمارے بھائی آپ کا نمبر لے رہے ہیں منیر صاحب. اور منیر صاحب سے متعلق میں بتا دوں یہ خود بظاہر جیسے ان کو ہم دیکھتے ہیں نظر نہیں آتا لیکن اچھی یہ بصیرت رکھتے ہیں. اندر کی آنکھ ان کے اندر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خوب دی ہے اور ہماری اس انداز میں گائیڈنس بھی کرتے ہیں. خوف خدا سے متعلق انہوں نے فرمایا ہے اور جو فارمولہ ہے معصومین نے کہ بچوں کو کس عمر میں کس انداز کے ساتھ بادشاہ غلام اور وزیر کے انداز میں ہم نے پرورش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. جی بہن. جی بالکل. بس کچھ خاص نکات ہیں اس کے لیے جو آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے. اور کتابیں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ احادیث اس کے اوپر ہیں. بس رسول خدا کی کچھ احادیث کا اس میں حوالہ دوں گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب بچوں کو تحفہ دینے کی باری آئے تو اگر بیٹا اور بیٹی آپ کے پاس دونوں ہیں تو سب سے پہلے تحفہ بیٹی کو دو. ماشاءاللہ. تو یہاں سے بھی بیٹی کی اہمیت کا بہت اندازہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بچوں سے بچوں کے انداز میں کھیلا جائے اور ان کو ان کے بچکانہ انداز پہ ڈانٹ پھٹکار اور بے عزتی نہ مذاق نہ اڑایا جائے ان کا. اور اس کے علاوہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ کہ جب بچہ روتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو غصہ گرمی کر کے اس کو خاموش کرایا جائے. لیکن ایسا نہیں کیجیے. اسی وقت آپ کے صبر کا ایک امتحان ہے کہ کوشش کیجیے صبر کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ کام لیجیے اور جاننے کی کوشش کیجیے کہ بچے کو کیا تکلیف ہے اور وہ کیا جاننا چاہ رہا ہے. ایسی کوئی اینڈ آف دی ورلڈ والی چیز نہیں ہو جاتی کہ خدا نخواستہ اس کی کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ پوری نہ کر سکتے ہو. لیکن بچے کا دماغ چھوٹا ہے. جب اس کو یہ پتہ ہے کہ آپ دودھ مانگنے پر اسے دودھ دیتے ہیں تو وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز مانگنے پر آپ اسے کیوں نہیں فراہم کر رہے ہیں. کیونکہ بچہ ماں باپ کو اپنا رزق دینے والا سمجھتا ہے. تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے بچے کے ساتھ اگین اس کے ساتھ ایک ریلیشن بلٹ اپ کیجیے تاکہ اور ایک رسپیکٹ کی ریلیشن. بالکل صحیح. اگر آپ بچے کے سامنے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا دوسرے بڑوں کے ساتھ صحیح نہیں ہیں تو بچہ بھی اسی کو کاپی کرے گا. ماشاءاللہ بہترین بات. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فاروق صاحب میں مامجگور لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ محترم محمد یعقوب جناب. آپ کو اور بیٹی کو بھی میں ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور سب شہزادوں کی باتیں سن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نافرمانی سے بچائے. کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے بچہ نافرمان نہ ہو جائے. جب بچہ نافرمان ہو جاتا ہے تو وہ نہ اپنے کام کا رہتا ہے نہ اپنے ماں باپ کے کام کا رہتا ہے. تو دعا یہ کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو نافرمانی سے بچانا چاہیے اور ہر غلط کام سے ان کو روکنا چاہیے. جب تک ہم نہیں روکیں گے بچہ شیطان کی سائڈ میں چلا جائے گا. جب تک ہم اخلاق کے ذریعے سے نبی کے ذریعے سے اور اہل بیت کے ذریعے سے بچوں کو ہدایت نہیں دیں گے کہ تابع داری ایک بہت بڑا فعل ہے. جو تابع داری سے نکل گیا وہ شیطان کا ساتھی بن گیا. تو جو شیطان کا ساتھی بن گیا وہ اپنے آپ سے بھی فارغ ہو گیا اور اپنے ماں باپ سے بھی فارغ ہو گیا. دعا یہی ہے کہ اہل بیت اور اللہ تعالیٰ قرآن کا آسرا لے.
कुरान का आसरे के जरिए से बच्चों को नाफरमानी से बचाया जा सकता है। इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ आप शहजादों का शुक्रिया और सब मोमिनों को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम मोहम्मद याकूब साहब, बहुत अच्छी बात है आपकी। अच्छा सिस्टर, एक यूज़ इन्होंने वर्ड किया नाफरमान औलाद, तो हमें बहुत से इश्तिहार याद आ गए, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर, आपके कदमों में जाली आमलीन, जाली पीर। तो क्योंकि बच्चों की परवरिश माँ ही करती है ज़्यादा, तो माएँ जो हैं जब परेशान हो जाते तो वो कहते कोई ऐसा घोल के इनको बेटों को या बेटे को पिलाऊं, किसी ऐसे पीर साहब के पास मैं जाऊं कि ये इसको दम कर दें या कुछ पिला दें तो मेरा बेटा जो है वो जो इतनी गालियां निकालता है इतनी ज़्यादा, मैंने परवरिश गलत करने के बाद जो ये सारा कुछ किया कराया है, एक पानी में सारा कुछ वो जाली पीर साहब जो सारा कर दें। तो इसमें क्या करें माएँ जो हैं वो, ये टोटका भी सही है कि जाली आमिल के पास जाके ये कुछ हल हो सकता है ऐसी औलाद का? इसको अगर आप माओ को छोड़ दें तो जो लोग ये कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस्लाम में इसकी गुंजाइश ही नहीं है। कोई भी चीज़ आपको इस तरह से आमिल पीर फकीर, जहाँ तक गुंजाइश है दुआएं और सूरतें घर पे पढ़ के किस तरीके से पढ़नी है उसके लिए आप आलिमों से तो रब्ता कर सकते हैं, आमिलों से रब्ता नहीं कर सकते। तो जैसे कहा जाता है कि कुरान आपके घर में मौजूद है लेकिन कुरान की एक सूरत को निकाल कर आप पढ़िए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये कहा जा रहा है कि उस सूरत को निकाल के कहीं और रख दीजिए किसी और जगह पे, तो कुरान से निकाल के आपने वो सूरत कहीं और रख दी, ऐसा नहीं होता। जब कुरान पूरा घर में मौजूद है तो या तो उसकी तिलावत कीजिए या उसकी कुछ ख़ास असरात हैं, कुछ ख़ास सूरतों के, ख़ास तरीके से पढ़ने के, ख़ास तरीके से इस्तेमाल करने के, तो वो आपको एक आलिम ही सही बता सकता है, आमिल नहीं। जहाँ तक नाफरमानी का ताल्लुक़ है तो पहले वालिदैन, यही तरबियत वालिदैन पे बात हो रही है कि पहले वालिदैन अपनी खुद साजी करें, यानी अपने किरदार की तरबियत करें, अपने किरदार में इतने मोतबर हो जाएँ कि बच्चा उनको, क्योंकि बच्चे के लिए माँ बाप मेंटर होते हैं, दूसरा उस्ताद बाद में आता है। माँ बाप का गुस्सा, गर्मी, उनके मिजाज का उतार चढ़ाव बच्चे पर असर करता है। और फिर डेफिनेटली अगर एक बच्चा हाइपर है तो यकीनन उसने अपने माँ बाप से या आसपास के लोगों से ये देखा है कि हाइपर। कॉलर है हमारे पास? जी कॉलर भी हमारे साथ, चलें उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहन। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं निगत बोल रही हूँ मैनचेस्टर से। मेहरबानी। मैंने दवा के लिए आपको कहना है। जी जी जरूर। इल्तिजा करनी है मेरे लिए, मेरे मियाँ के लिए, और मेरा एक ही बेटा है उसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह रहमतों के नज़ूल अता फरमाए। मैंने बस इसी मौजू के लिए, इसी बात के लिए आपको तकलीफ दी है। आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दिल की गहराइयों से दुआ कीजिएगा मेरे बच्चे के लिए, जिसे काम काज मिले, पढ़ जाए और दुनिया में अच्छा माँ बाप का नाम रोशन करे। और हम दोनों मियाँ बीवी सेहत जरा खराब ज्यादा ही रहती है, तो हम कहते हैं कि अल्लाह हमें इतनी जिंदगी थोड़ी सी दे दे ताकि इसको किनारे लगा जाए। तो मेरी बहन, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह और भी करम उसके नजूल करे, आप भी रहमतों के नजूल। सिर्फ मेरे लिए आप दुआ के लिए हाथ उठाइएगा, बस मैं इसीलिए फोन किया। अल्लाह आपको बस बेफिक्र रहिए इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, अल्लाह। चलें हम अपनी बहन के लिए दुआ कर देते हैं कि अल्लाह ताला पंजतन पाक के सदक़े में, आइम्मा के सदक़े में, शहीदान करबला के सदक़े में इनकी जो भी दुआ है इसको कबूल फरमाए। और जिस लगन के साथ ये अपने बच्चे के लिए परेशान हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम के ज़रिए भी इनको कुछ बातें मिलती रहें, लेकिन उसके अलावा पंजतन पाक इनके ऊपर, पंजतन पाक के तवस्सुल से खुदा ताला इनके ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, इनकी तमाम दुनियावी और उखरवी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा करे। आमीन। और जैसे उन्होंने फरमाया ना कि मेरे बेटे के लिए भी दुआ करें, तो यहाँ पर हमारी दुआएं काम नहीं करेंगी, जो माँ की दुआएं अपने बच्चों के लिए करेंगी। बहरहाल लेकर जो नाज़रीन है आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे, आपका साया उन पर रहे, लेकिन जिन बेटों के ऊपर माँ की दुआएं हैं उनको मैं नहीं समझता किसी और किस्म की कोई दुआएं या किसी और किस्म का भी कोई आपको चाहिए शफ़क़त का हाथ। तो जब ये उठ जाए तो फिर तलाश रहती है कि काश कोई सर पे हाथ रखने वाला हो, काश कोई बेटा कह के पुकार दे, चाहे कोई भी दूर दराज का बंदा बेटा कह के पुकारेगा, तो तब पता चलता है जब माँ बाप आपके सर पे ना हो। लेकिन अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह ताला सेहत देगा और इंशाल्लाह आपके बेटे को भी वैसा ही बनाएगा जैसा आप चाहेंगे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी आप लाइव हैं, अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। चलें कोई बात नहीं, अगर आप दोबारा आएँ, आपसे बात नहीं हो पा रही तो ज़रूर आइए। बहुत एक अहम मौजू है तरबियत वालिदैन, और यूके यूरोप में
بہت بڑا مسئلہ یہ بنتا جا رہا ہے. پہلے تو یہی فوکس تھا بس پیسہ بنانا ہے اور کوٹھیاں وہاں پہ بنانی ہے, تو کوٹھیاں تو وہاں پہ بن گئی ہیں, پکی ہیں, بڑی بہترین کوٹھیاں ہیں وہاں پہ, لیکن یہاں پر ہمارا جو مستقبل ہے وہ اب مشکل میں آ چکا ہے. تو وہ جو پتھر کے مکانات ہیں وہ تو مضبوط ہیں ہی ہیں, لیکن ہمارے جو ادھر کے رشتے ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں, تو ان کو مضبوط بنانا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم فاروق بھائی. جی وعلیکم السلام بہن. سسٹر صاحب بیٹھی, ان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بہن. بہت شکریہ. لونا کو دیکھتے تھے اور اب لبن آپ کے ساتھ نہیں, تو ان کو بھی سلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, اور آپ نے جو ٹاپک رکھا وہ تو بہت ہی اچھا ہے. شکریہ, بہت 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 شکریہ. تو تربیت والدین جو ہوتی ہے نا, جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہ کبھی سفرنگ میں نہیں رہتے. صحیح ہے. جب اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کبھی دل دکھائیں گے نہیں, نہ دوسروں کا دکھائیں گے. ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے, ہمارے والدین جو وہ اگر کوئی مستحق آ جاتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں, اس کی ہیلپ کرتے ہیں, تو وہ آپ کے بچے بھی ویسے کریں گے. وہ ویسے ہی ماں باپ کو فالو کرتے ہیں. ہمیشہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو ہی فالو کرتے ہیں, بجائے کہ وہ باہر کے لوگوں کو فالو کریں. وہ جو جن بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں کو فالو کرتے ہیں, اپنے فرینڈس کو فالو کرتے ہیں, اپنے رشتے داروں کو کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے جو ماں باپ کے ساتھ کی کوئی دولت نہیں دنیا میں, وہ کبھی آپ بازار سے خرید نہیں سکتے. ہم اپنے ماں باپ کو اگر ان میں سے 1% بھی چلا جاتا دنیا سے تو وہ ان کو دوبارہ نہیں وہ دیکھ سکتے, نہ کسی کوئی وہ ان کو وہ پیار دے سکتا ہے جو ماں باپ جتنے مرضی اولاد بڑی ہو, لیکن ماں باپ کے دل اتنے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیشہ اپنے بچوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور ان فیوچر میں جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے, کیونکہ اگر بچپن میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کی ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا یا ماں کا سایہ اٹھ گیا, وہ کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھاتے. ہمیشہ ان کے دل میں احساس ہوتا ہے جس کی ماں نے یا باپ نے ان کو ہمیشہ ان کی دل جوئی کرتے ہیں, ان کو مورل سپورٹ دیتے ہیں. بالکل, کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہوا ہے. ہم بہت چھوٹے تھے جب ہماری والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا. ہماری بڑی باجی نے ہماری تربیت کی, ایون تو انہوں نے 40 سال ہمیں اپنی والدہ نہیں یاد آنے دی. اور اب بھی جب میں یاد کرتی ہوں موسٹلی اپنی والدہ کے بیک اپنی بڑی بہن کو یاد کرتی ہوں. تو ان کو دنیا سے گئے آج 8-9 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے, تو میں انہیں کو یاد کرتی ہوں. کہتی تو وہ ہماری باجی اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے ہماری والدہ یاد نہیں آنے دی, لیکن انہوں نے ہماری اتنی اچھی تربیت کی. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انسان کے اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہے. تو آج میرے بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. میری بیٹا, میری بیٹی, میری بہو, میری دونوں بیٹیاں, میری بہو اب میری بیٹی کی 2-3 ماہ میں شادی ہونے والی, چھوٹی کی, بڑی بھی میں نے کر دی ماشاءاللہ, اس کے 2 بچے, اور بڑے بیٹے کی بھی شادی ہوئی ہے, اس کے ماشاءاللہ 3 بچے. میں اتنی خوش ہوں, اور ہمیشہ یہ اپنے بچوں کو بتایا بیٹا کسی کا دل نہیں دکھانا. ہمیشہ یہی کوشش کرو, اگر کوئی آپ کے در پہ آ جائے, اگر آپ خود نہیں کر سکتے کسی سے کیا تو اس کی مدد کروا دیں. ان کی مدد ہر صورت میں کریں, اور جو بھی مشکل آپ کے دور پہ ہے کبھی اس کو نہ کریں. گھر پہ تمہارے دشمن بھی آئے تو اس کو بھی ویلکم کرو, کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہمیں. تو گھر پہ دشمن بھی آئے کبھی ماتھے پہ بل نہ ڈالیں, ہمیشہ ان کو ویلکم کریں. وہ خود بھی اگر وہ آپ کا دشمن بھی ہے تو وہ خود ہی اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا. میں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہوں تو یہ میرے ساتھ کتنے اچھے. بس میں نے یہی کہنا تھا فروخ بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی دے, بہن کو بھی, اور ہمارے ہدایت ٹی وی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. ہمارے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. بہت شکریہ. بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ بچوں کو عز و انکساری کا اتنا عادی بنائیں کہ وہ پھر اس چیز کو آگے لے کے چلیں اور زمین پہ اکڑ کے نہ چلیں. ایک دعا مجھے کل کے آنے والے پروگرام میں بتانی تھی بچوں کے لیے, لیکن جو ابھی میرے پاس کالز آ رہی ہیں, جو فیڈ بیک ہمارے پاس آ رہا ہے, تو میں آج ہی اس کو بتاؤں گی, کل دوبارہ ریپیٹ کروں گی. کہ ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ فی الحال کیا کیا جائے, تربیت کس حوالے سے کی جائے, حالات کیسے سدھارے جائیں. اس کے علاوہ دعائیں بھی اس میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. ایک دعا ہے جو اولاد کی نافرمانی کے لیے ہے, یا اولاد اگر سن نہیں رہی, اس کو تھوڑے ہلکے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ تھوڑا والدین کی بات, ان کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی والدین کے ساتھ, تو جب وہ بچے گہری نیند سو جائیں تو یہ دعا آپ کو ان کے سرہانے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے ایک ہی دفعہ, اول آخر درود شریف کے ساتھ. اور اس کی مدت یا 11 روز پڑھیے, یا پھر آپ پڑھا کے زیادہ سے زیادہ 21 روز کر دیجئے. 21 روز سے زیادہ آپ اسے نہیں پڑھیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں پہ بھی ضرور توجہ رکھیے گا.
کہ ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کیسا ہے، ساری چیزیں، تاکہ صرف دعا کے ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ. تو اس دعا کو سن لیجئے. اس کے لیے آپ بعد میں بھی مجھے 12 بجے کے بعد کال کر کے نیچے آفس میں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. میں ایک بار پھر آپ کو بتاؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس دعا کو بچے کے سرہانے کھڑے ہو کے رات میں ایک دفعہ پڑھیے اور دم کر دیجئے، اور انشاءاللہ بس خدا سے دعا کیجئے. انشاءاللہ 11-21 روز میں انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ 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 ان کے اندر تبدیلی دیکھیں گے. واہ بہترین بات. جی کوئی کالر اگر ہمارے ساتھ اگلے. السلام علیکم. جی بات کیجئے. السلام علیکم. شاید کال ڈراپ ہو گئی. شاید کال ڈراپ ہو گئی. اچھا، ایک ہماری بہن کا جو پوائنٹ تھا کہ اگر والدین خود رول ماڈل نہ بنے تو پھر بچے باہر سے جو ہیں وہ کوئی رول ماڈل ایسا، اگر خوش قسمتی سے کوئی اچھا ٹیچر مل گیا، عالم مل گیا، تو وہ تو اسے فالو کریں گے. اور اگر اسے یہ پسند آ گیا کہ وہ فلاں لڑکا یا فلاں بندے کا جو کش مارنے کا طریقہ ہے، دھواں نکالنے کا سگریٹ کا، اگر بچے کو وہ پسند آ گیا تو پھر وہ سیدھا وہ اسی دلدل میں دھنستا جائے گا. تو یہ پھر اس کے لیے دروازے کھولیں، آپشن کھولیں. جب وہ اڑ گیا، گھونسلے سے پرندہ اڑ گیا، پھر تو ساری دنیا اس کے سامنے ہے. بہترین بات یہ ہے کہ رول ماڈل خود بنے، بچوں کو خود ان کا دوست بن جائیں تاکہ وہ دائیں بائیں کہیں بھٹکے ہی نہ. کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی. جی ہمارے ساتھ کون؟ فرسٹ ٹائم آپ کا پروگرام دیکھا تھا. کافی اچھا ٹاپک ہے آپ کا ماشاءاللہ سے. شکریہ. اور آج کل اگر وہ کہتے ہیں چائلڈ از دا فادر آف اے مین، جی تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم سب لوگوں کا اپنا قصور ہے، کیونکہ بعمل طور پہ اگر دیکھا جائے والدین بچوں کو خود بھی بچپن سے جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں. اگر کوئی دروازے پہ آ جائے، گھر پہ موجود ہو، تو کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ نہیں ہے. پھر ہم اس کی توقع کریں کہ وہی بچہ کل بڑا ہو کے ایک بہت اچھا انسان بنے. صحیح. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. پہلی چیز. ٹھیک ہے. اور قرآن شریف میں میں نے جو پڑھا تو سورہ لقمان میں، اس کے میرے خیال سے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت جو بچے کے لیے ہے، 6 سے 10 پوائنٹس وہ ٹوٹل بنتے ہیں. پہلے کہ اپنے بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کانسیپٹ بیٹھائیں کہ اللہ ایک ہے. دوسرا پوائنٹ کہ وہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کے پیرنٹس کی کتنی اہمیت ہے. ماشاءاللہ. کہ آپ اس کی دعا بھی کریں والدین کے لیے. آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آخر میں ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر یہ کہ اسے اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ بچپن میں دیں. ماشاءاللہ. کہ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. پھر کہتے ہیں صبر. قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کرو میری اور صبر کر کے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہیں حوصلہ دوں گا. ڈائریکشن ہے ہر چیز، پوائنٹ بائی پوائنٹ اللہ تعالیٰ ایک بچے کی چھوٹے سے ٹوڈلر سے ہوتے ہوئے ایک مکمل نوجوان بزرگ ہوتے تک سارا پروسیس ہے. لیکن بدقسمتی یہاں دیکھتے ہیں ہم لوگ، میں نے اکثر بزرگوں کو، جب میں شروع میں یہاں پہ آیا تو بہت سے بزرگ ہوتے تھے، میرے بچوں نے مجھے چھوڑ دیا، یوں کیا وہ کیا. میں نے کہا کہ آپ نے شروع میں اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا؟ آپ سوچتے ہیں کہ آپ سے کہیں غلطی ہوئی؟ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے. وقت ہمیں 2 طریقے سے آزماتا ہے، یا ہماری کوتاہیوں سے یا آزمائش سے. ایک برے انسان کے لیے اس کا کیا سامنے آتا ہے، ایک اچھے انسان کے لیے ایسے مدارج اس کے لیے ایک آزمائش ہے. اب بہت سے لوگ رائٹ کیٹیگری میں آتے ہیں، بہت سے لوگ لیفٹ کیٹیگری میں آتے ہیں. سب سے پہلے کہ ہم خود صحیح ہوں، پھر اپنے بچوں کو اس لحاظ سے پروان چڑھائیں، پھر ہم کہیں کہ ہاں ہمیں اس کا پھل بھی مل رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم سب پر اور سب کے والدین پہ رکھے. پوری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اچھے طریقے سے انہیں پرورش اور سچائی اور اچھائی برائی کی تمیز سے پروان. جی بالکل. جزاک اللہ بھائی. جزاک اللہ اپنے سنہری خیالات ہم سے شیئر کرنے کے لیے. مہربانی. بالکل بھائی کا نام نہیں جان سکا لیکن بہت اچھے پوائنٹ دیے ہیں. کچھ نہ کچھ اپنا، بلکہ زیادہ تر اپنا ہی قصور ہوتا ہے.
والدین کا پھر جو آگے چل کے بہت زیادہ مسائل بنتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی اور بہن, السلام علیکم. وعلیکم السلام. رکھے آباد رکھے. بہت شکریہ. بہت اچھے پروگرام ہو رہے ہیں. خوشی ہوتی ہے کہ جب صبح فجر کے بعد یہ سب دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو آپ کا, اس لیے میں اپنی عبادت کرتا ہوں تو آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں میں. ماشاء اللہ. سلامت رحیم. بسم اللہ. نعرے تکبیر, اللہ اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے حیدری یا علی, نعرے خیبری یا علی, دم دم علی علی دم دم علی علی ہر دم علی علی ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ہدایت ٹی وی زندہ باد. یا علی مدد. شکریہ, بہت 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 شکریہ. سلامت آباد رہے ہدایت ٹی وی. کیا کہنے ماجد موسوی صاحب ماشاءاللہ امریکہ سے آئے, فجر کا ٹائم ہے وہاں پہ, اپنی عبادت میں ہمیں بھی شامل کیا. لیجیے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm Farsi. I spoke Farsi. So is it okay to speak in English? Yeah, you can. Yeah. I just want to know that if I can get any information about how to control the children. Okay. To know if parents obey. Oh yes. And what age your children are, sister? جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے ہیں اور اچھا کوئی بھی بچے فرمانی کرتے ہیں. اگر بچوں کی عمر بتا سکتی ہیں آپ بہن؟ ہاں, میری بیٹی بھی وہی کام کرتی ہے, میرے بیٹا بھی. میری بیٹی تو 20 months کا ہے اور میرا بیٹا جو ہے وہ 5 سال کا ہونے والا ہے. اچھا, تو بیٹی آپ کا کہاں نہیں مانتی یا بیٹے سے؟ اچھا چلے, وہ تو 20 ماہ کی ہے, وہ نہیں مانے گی سسٹر, وہ تو کسی کی بھی نہیں مانے گی. چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ ماشاءاللہ اس وقت پروگرام دیکھ رہی تھی بہن, کیا ٹپ دیں گے؟ after program on our number after 12 o'clock, so we will be able to give you some dua and some ibadat and some wazaif on obeying the children. So please do call us after 12 o'clock. I will be over there. جی بالکل. اور چلیں ایک اور کالر ہیں اور پھر ان سے بات کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بات کیجیے. السلام علیکم. آپ آن لائن آ چکے. چلیں ان سے اگلے کالر. السلام علیکم. جی بات کیجیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی مدد. مولا علی مدد. بطول سسٹرز ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بیٹی, تو کچھ سنائیں گی آج؟ ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی انکل, ہم نوحہ سنانا چاہتے ہیں. جی ضرور سنائیے, اور مختصر سنائیے گا, ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. تھوڑا سا مختصر 2 شعر سنائیے گا, ٹائم ختم ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے انکل. جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گاڑی
जाता है, जेर खंजर की ताज करना मानदा भूलती तंजीरा पढ़ना कुरान दा ताहिता बच गया ताहिता बच गया ला इलाहा या हुसैन। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटियों, बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। और टाइम ख़त्म हो रहा है, जल्दी से एक और कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। मौला अली मदद। वालेकुम अस्सलाम। गुलशन है हमारे साथ पाकिस्तान से। कैसे हैं जी? मैं गुलशन बात कर रही हूँ जी। आपको भी बहुत बहुत सलाम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम जी, आपकी दुआओं से। आप सुनाइए। भाई 2 दिन से आपका प्रोग्राम नहीं देखा क्योंकि लाइट सारा दिन नहीं होती। कल तो हमारी लाइट 10 बजे गई थी और रात को 1 बजे आई थी। अच्छा। 2 दिन मैंने आपका प्रोग्राम नहीं देखा तो माशाल्लाह आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों की इस्लाम के मुताबिक तरबियत करें और आजकल की न्यू जनरेशन को भी चाहिए कि वालिदैन का हमेशा एहतराम करें। क्योंकि जब एक यूनिवर्सिटी में एक गांव में 2 वालिदैन रहते थे ना, हस्बैंड और वाइफ रहते थे, तो वो अपनी जब बेटे को यूनिवर्सिटी में खाना देने के लिए थे तो जब उसके फ्रेंड ने पूछा कि ये कौन थे तो उसने कहा कि माय सर्वेंट। तो ऐसा भी सोचना चाहिए कि वालिदैन को वो अपना लोकल समझ रहा था, अपने फ्रेंड को ये नहीं बताना चाहता था कि ये मेरे वालिदैन है। क्योंकि जब उसने वालिदैन को अपनी गंदी हुलिये में देखा तो उसने कहा कि ये सर्वेंट है मेरे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज न्यू जनरेशन को बिल्कुल बहुत सख्त गुनाह है ये। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दी। और मैं कुछ अशार सुनाऊंगी जी, जल्दी से। और 2 फरमान है मासूम के। मौला फरमाते हैं कि किसी शख्स ने जब पूछा तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की 4 रहमतें जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, बेटी, मेहमान, बारिश और बीमारी। और अल्लाह ताला के 4 अज़ाब जो इंसान खुश होकर बर्दाश्त करता है, खुश होकर कबूल करता है, सूद, जेब, गीबत और झूठ। और मौला फरमाते हैं कि 3 रिश्ते 3 वक्त पर पहचाने जाते हैं, मुश्किल वक्त पर पहचाने जाते हैं, औलाद बुढ़ापे में, दोस्त मुसीबत में और बीवी गुर्बत में। और मौला की शान में रवाई है कि जिनकी सांसों में नहीं इसकी अली की खुशबू, जिनकी सांसों में नहीं इसकी अली की खुशबू, सांस लेना उन्हें दुश्वार बना दे मौला। जीते जी देख लूं जन्नत के नजारे में भी, करबला का मुझको सवार बना दे मौला। बाकी जन्नत में तबीयत क्या लगेगी मेरी, करबला को मेरा घर बार बना दे मौला। बदला लेना है अभी नस्ल यजीदी से हमें, हर अज़हर को मुख्तार बना दे मौला। जिस अली ने अली को बनाया अली, वो अली जानता है मकामे अली। असरे मिसाक पर दिल की जागीर पर चल रहा है मुसलसल निज़ामे अली। दुनिया वालों की देखो जरा किस तरह मौत से खेलते हैं गुलामे अली। हम जुबान दे रहे हैं कि नशर तलक हर जुबान पे रहेगा ये नामे अली। और एंड पे शेर है कि बेचैनियों की इस दौर में भी जिस दिल को चैन है, बेचैनियों की इस दौर में भी जिस दिल को चैन है, समझो कि इस दिल का मालिक हुसैन है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जीती रहो बेटा। गुलशन जेहलम से आप शामिल हुई। और ये टॉपिक ऐसा है और चलते चलते एक ऐसी बात हम सुन लेते हैं कि दिल चाहता है कि कल दोबारा इसी से शुरू किया जाए कि वालिदैन जो अपना सब कुछ निछावर करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे फिर ये समझते हैं। और ये जैसे हमारी बेटी ने एक मिसाल दी कि एक बेटी को वालिदैन उसके खाना देने आए स्कूल, तो साथ के क्लास फेलोज़ ने पूछा ये कौन है, कि उन्होंने कहा, उस बेटी ने कहा कि ये मेरे नौकर हैं। तो ये एहसास कमतरी और ये जो स्टेटस की जंग वहाँ पे छिड़ी हुई है पाकिस्तान में, ये किस नहज पे जा रही है और कहाँ तक ये तमाम हालात हम उधर ही जा रहे हैं। और यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ सब कुछ है, रोटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी खामियाँ, कहीं ना कहीं जो हमारी कमियाँ थी वो आगे आड़े आ रही हैं और फिर वो अभी हम उसको काट भी रहे हैं। तो इसको बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह, हम इसी कंटिन्यू रखेंगे। और चलते हुए जो हमारी बहन के कलमात हैं जी, कल का हमारा टॉपिक होगा औलाद के ऊपर कि अब आज तक हमने तरबियत वालिदैन की बात की कि औलाद का आजकल रवैया कैसा है। तो उसके लिए कॉलर्स अगर हमारे आने चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें
اور کل کا پروگرام ضرور ریکارڈ کر لیجیے گا تاکہ آپ اپنی اولاد کو بھی دکھا سکیں، اپنے بچوں کو بھی دکھا سکیں ویکینڈ پہ کہ والدین سے نافرمانی کرنے کی کیا سزا ہے اور والدین کے ساتھ گزارا وقت ان کے گناہوں کو کس طرح سے جھاڑ سکتا ہے آخرت میں. اس پہ ہم بات کریں گے اور کچھ دعائیں ہم شیئر کریں گے اولاد کے لیے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ محنت کے ساتھ ساتھ کچھ وظائف ایسے بتائے جائیں آپ کو جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکیں اولاد کی تربیت کے لیے. تو کل بھی اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے گا. بالکل. اور آج بہت اچھا رسپانس رہا, ہمارے نئے کالرز بھی آئے, اور سسٹر آپ ماشاءاللہ جس طرف یہ اپنی جس فیلڈ میں بھی یہ فائدہ دے رہی ہیں ہمارے ناظرین کو, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ایک بار پھر آپ کا شکریہ, اور انشاءاللہ جو اسی بات کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. دعا بس کیجیے گا کوئی بھی ایسی ہنگامی حالت نہ ہو, ورنہ کئی جو موضوعات ہیں وہ چینج کرنے پڑتے ہیں, کرنٹ افیئرز میں بہت صورتحال گمبھیر ہو جاتی ہے. تو دعا کریں سب پاکستانیوں کو, تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. کنٹرول میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا, اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.